ऑथेंटिक मुस्तनद चीज़ें सामने हमारे हों और یعنی عالم ہوں میں ایسا عالم نہیں ہوں ہاں جی مطالعہ ہے عالم اور یہ تو ہر عالم ہے اور ابھی جو ہے بھائی سہیل نام ہے ان کا ان کی بات ہوئی تھی جن کو انہوں نے بلوانا تھا وہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ مسجد تقویٰ میں ادھر حجرہ ہے ادھر بات ہو لیکن ابھی چونکہ ان سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں اپنی اس جگہ سے نہیں جانا چاہتا یہ ہے کہ کسی اور ٹائم کا پروگرام رکھ لیں پھر کوئی بھی جگہ آپ متعین کر لیں اس جگہ پہ ہم لوگ یعنی انہوں نے اب کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں ابھی پہلے آ رہے تھے لیکن میں نے کہا جی مجھے پہلے ذرا بات کرنا تو اس میں سمجھ لوں پھر انشاءاللہ کل اب جو بات ہے وہ جو کل ان کے دل میں جو مسئلہ اٹک رہا ہے یا جیسا بھی ہے جس طرح بھی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا مجھے اس کا جو ہے نا صحیح راستہ صحیح طریقہ جو ہے وہ بتا دیں جو جس سے میں مطمئن ہوں اور ان کے پاس بھی وہ بھی کچھ دلائل ہیں جو جن کی وجہ سے وہ اس بات پہ جس بیس پہ وہ بات کر رہے ہیں جمے ہوئے ہیں وہ اس بات کو آپ نے کلیریفائی کرنا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں ہاں جی اور ادھر مولانا ثناء اللہ صاحب عالم ہیں ماشاء اللہ تو پہلے بھی ان کی گفتگو ہوئی آج کے تو اصل مقصد یہ تھا کہ مولوی صاحب تشریف لے آتے ہیں تاکہ بیٹھ کے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہاں جی تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں ابھی وہ آ رہے تھے تو بھی ان کو بلا لیتے ہیں تاکہ پھر بار بار نشست کی بھی جب ایک دفعہ بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا مسئلہ ذرا کھل جائے ہاں جی بالکل یہی بات ابھی ان کو بلا لیتے بھی ہم یہی بات میں یہ بھی بات ہوئی تھی اور میں نے ان کو کہا تھا کہ یا تو ہم چلے جاتے ہیں وہاں اب یہ دیکھیں جس طرح جگہ ایک نیوٹرل ہے یہاں ان کو تشریف لے آئے کوئی ایسی بات نہیں نیوٹرل والی نیوٹرل میں نے سے کہا ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں آپ انشاءاللہ کوئی وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی نہیں ہے مسجد ہے اور اس کا حجرہ ہے سائڈ کے اوپر وہ جگہ بالکل یہ نہیں ہٹ کے ہے تو وہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں تو یہاں پہ میری ان کے ساتھ جو ہے نا جی انہوں نے مجھے ابھی میں نے ان سے بات کی ہے میرا ان کے ساتھ جو ٹائم تھا نا سر وہ پڑھاتے ہیں میرا ان کے ساتھ جو ٹائم تھا نا وہ تھا بالکل عشاء کے فوراً بعد ٹھیک ہے نا جی اب ایک بندے کو اپنے اس ٹائم سے ہٹانا کہ وہ بندہ وہ جا کے پڑھا رہا ہے یا اس کا ایک ٹائم ہے تو میرا ان کے ساتھ آج بات ہوئی ہے عشاء کے بعد مغرب کے بعد کہ میں جی آپ سے ملنا چاہتا ہوں آج میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ عشاء کے بعد جو ہے نا فوراً لے آئیں اب میں نے ابھی بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یار مقام بھی چینج کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جو بھی مقام ہوگا وہ مجھے بتا دیں میں اس مقام پہ جو ہے نا چینج کر لیتے ہیں مقام آپ مجھے بتا دیں میں نے ان کو دکان کہا آپ کی دکان یا کون سی دکان مجھے بتا دیں میں انشاءاللہ جو ہے جی وہاں پہ بھی حاضر ہو جاتا ہوں وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے پھر وہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس ٹائم پہ میں پڑھا رہا ہوں ان کا درس ہو رہا ہے یا کیا ہے واللہ عالم نہیں مدرسے کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے وہ کوئی بچوں کو پڑھاتے ہیں بچوں کا ان کے پاس اتنا ہے کہ ٹائم جو ہے نا جی اپنا وہ یہ پڑھاتے ہیں ادھر وفاقی کا سارے جو بڑے بڑے وفاق کے جو ہے نا جی اپنا میں اب ان سے پوچھ کے بھی آپ بندہ پھر بار بار جو ہے نا جی وہ اچھا نہیں لگتا ایک عالم کو بار بار وہ کہنا اب انہوں نے ہمیں پتہ چلا کہ جی گفتگو ہے انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں میں کہ چلے دین کا مسئلہ ہے ہمارے بھی مصروفیات اپنی پڑھنے پڑھانے کی ہم بھی ساری مصروفیات کو مؤخر کر کے ہیں کہ جی اب اتنی دور سے ہم آئے ہیں تو ان کا بھی حق بنتا چلے تھوڑی دیر کے لیے وقت نکال لیں انہیں پوچھنے اگر مسئلہ آتا ہے کہ گھنٹے تک وہ فارغ ہو جاتے ہیں انتظار کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں بار بار ایسے موقع نہیں ملتے ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک اب جی یہ اصل میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو یہاں پہ وہ بھائی نے جو ہے نا وہ ایک دو عالم آئے ہوئے ہیں محترم ہمارے تو وہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ذرا وہاں پہ اگر آ جاتے تو کہتے ہیں کہ جگہ نیوٹرل ہونی چاہیے تو وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ آج وہ ٹائم نکال کے آئے ہیں جی جی ٹھیک ہے اچھا پھر ایک اپنا کل عشاء تو بعد فوراً بعد
कल हाँ जी ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ कल फिर ऐसे पॉइंट पे इंशाल्लाह रख लीजिए जितने बैठे हैं ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ऐसे ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ दुकानदार रख लीजिए फिर चलो ठीक है या दुकान है जी वहाँ पे रख दुकान ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣਾ कह रहे हैं कि अपना उससे दुकान से शोर शराबा गाहक वगैरह आते जाते हैं नहीं अभी बैठ के ही रख ला चलो ठीक है ते कल फिर इशा तो बाद इंशाल्लाह ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ चलो ठीक है जी मैं इंशाल्लाह फिर कल प्रोग्राम बना के ना जी फिर इन्फॉर्म कर देंगे अस्सलाम वालेकुम जी हजरत आप हम तो यही कह रहे थे कि अगर देखिए आप जो है कि अपना वो भाई होटल में बैठा था इन मौलवी साहब अपने काम से घर जा चुके घर बैठ ही रहते मैंने फ़ोन किया मुझे फ़ोन आया जी वो अपना हाफिज साहब से बात करनी कल तो बात तारीफ हुसैन होनी तो मुझे जब ये फ़ोन पर मैंने हाफिज साहब से बात करनी तो मैंने कहा यार आज बात ख़त्म ही कर दी मैंने उस भाई को फ़ोन किया उसने होटल में काम छोड़ा अपने कपड़े बदले मुँह धोया इनको ये फ़ौरन आता अब वो भी काम छोड़ के आया ये भी काम छोड़ के आया और आपको पता है कि ये रात को बीवी का टाइम होता है सीधी बात है तो ये भी छोड़ के वो भी छोड़ के मैं भी छोड़ के बैठा हूँ तो बात है कि वो भी थोड़ी हिम्मत कर लें आ जाए बात खत्म कर देखें लें। जिस तरह वो भाई ईशा जान, के या बात तो- के लिए तो तैयार थे या तो जाना जी उन्होंने ये कहा था कि ईशा के फौरन बाद आ जाए अभी उन्होंने आपके सामने ये कहा या तो वो झूठ कह रहे हैं कि यार मैं दवाई खा के सोया हूँ या तो हमें इस बात में बजे मुतफिक फारग हो। होते हैं वो 11 बंदा बजे निकाल ही 12 लेता बजे करने यहाँ बाहर आ बैठे जाए तो फिर थोड़ी बहुत तबीयत खराब ही होगी आप एक काम करें कि मैं आपके सामने जो है ना जी ये अहदीस रखता हूँ अल्लाह पाक ने नहीं, इतनी असल में समझ मुझे आपका- दी है मेरी बात सुनो जी इतनी समझ दी है कि मैंने कलमे को समझा है कलमे का मकसद क्या है मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे जो है ना जी इन अहादीस की रोशनी में जो है ना जी इनकी जो है ना जी ऑथेंटिसिटी ये समझा दें कि ये अहादीस ऑथेंटिक है या नहीं सिर्फ इतना मुझे बता दें और इनके अंदर अगर किसी किस्म का ज़ोफ है या ये मौजू हदीस है आप जो है ना जी उनको जो है ना जी अपनी वो इल्म की रोशनी के अंदर बता दें ये सीखने के लिए आए हैं इनको आपने बताना है ये जो इनके बस चलो ये है असल में वो तो बात एक अलग है ना कि भी ये मसला सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं एक जो इनकी बात चल रही थी बकायदा बाज़ाब्ता तहरीरी शक्ल में और एक इलाके में फिजा भी बनी हुई है लोगों के जहनों में है कि ये इस तरह की बात पहले चल रही है असल में हम चाह रहे थे कि वो बात भी क्लियर हो जाए ताकि ये जो इलाके की फिजा है या जो साथियों के दरमियान जो खलिश वगैरह है वो दूर हो जाए लोगों को पता चल जाए यार क्या रोला क्या है हम तो उस सिलसिले में ऐसे मौल साहब आ जाते तो एक बात वाजे हो जाती आप अगर हम एक ये- मिनट, ये जो अहादीस पेश करेंगे या जो दलाइल इस मसले में गुफ्तगू होगी उससे भी हम नहीं कह रहे कि यानी उससे हम नहीं भाग रहे या समझाना नहीं चाह रहे असल में हम ये चाह रहे थे कि अगर आप आज हम इनको समझाते हैं बतलाते हैं ये बातें हैं कुछ क्योंकि इन्होंने कहा मैं आलिम नहीं हूँ कुछ बातें ये नहीं समझ सकेंगे ये कहेंगे जी मैं मौलवी साहब से पूछ के बताऊंगा तो हम कह रहे हैं जो मौलवी साहब से आपने बाद में पूछ के बताया ना वो अभी मौलवी साहब को ले आए क्योंकि ये नशिस्त फिर मुअख्खर होगी मैं आपसे अर्ज कर यही रहा हूँ नतीजा निकलेगा कि कि मौलवी ये साहब से ही मैं पूछ के बताऊंगा मेरी बात सुने ये बात जो कल हुई है ना मेरी इनके साथ कल क्या बात हुई है जी कि कल हम इसकी तहकीक अबू दाऊद लेके आएंगे इन्होंने कहा था कि आप ये जो अहदीस है ये अबू दाऊद से साबित करें कल ये मेरी बात हुई ये जिस तरह से ये एक मुनाजरे का माहौल और एक मूवी बन रही है और एक उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है ये माहौल अगर मुझे कल बताया जाता आई वॉज नॉट रेडी टू डू दिस मेरी बात सुनने पर मैं ये सारे के सारे माहौल को जो है ना जी अपने माइंड में इसका सेटअप बनाए हुए नहीं कि यहाँ पे मुनाजरा होना है और उसकी मूवी बननी है और बाकायदा उसको जो है वो नशर होना है उसका या क्या होना है मेरा इसका बिल्कुल कतई मुझे इसका इन्फॉर्म नहीं किया गया था क्योंकि कल इस बारे में कोई बात हुई थी। इसमें ऐसी गल थी जी इसमें कोई कल बात हुई जो बात थी हुई आज ये है कि आप सारी बातें छोड़ दें मैं बाहर से आया हूँ ठीक है मैं गैर मुकल्लद मैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ पे इतने उलमा इकराम की मौजूदगी के अंदर
کہ امام شافی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام حنبل کے نزدیک، حالانکہ ایک تعلیل بھی ہے امام حنبل کی، ان کے نزدیک یہ ہے، ان کا یہ اپنا مسلک ہے، وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں، اور یہ تمام صحابہ ستہ کے جو محدثین ہیں ان کا یہ اتفاق ہے، یہ ان کا یہ مذہب ہے، یوں کہہ لیں کہ یہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ دل میں پڑھتے ہیں، دل میں ہی پڑھتے ہیں، یعنی آہستہ آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. زبان سے پڑھنا یا دل سے پڑھنا جو ہے نا جی وہ ایک ہی ہے جو پڑھایا گیا ہے نا جی. آپ یہ اگر پڑھتے ہیں اپنا قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ جب پڑھتے ہیں تو یہ دل میں پڑھنا نہیں ہوتا، دل میں تو کوئی پڑھ نہیں سکتا. اپنا موقف نہیں بتایا، آپ یہ کہہ رہے ہیں امام شافی کے نزدیک فلاں ہے، امام مالک کے نزدیک فلاں ہے. میرا یہ موقف ہے کہ میرے پاس احادیث ہیں حسن کے ساتھ، میرے پاس بخاری شریف میں احادیث ہیں جن کا یہ حوالوں کے ساتھ بتایا گیا ہے. موقف ایک آپ کا یہ موقف ہے کہ جو مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، قرات نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے ابھی یہ بات نہیں کی. میں نے کہا جھگڑا یہ ہے، میں اس بات کے ایک الگ بات ہے، اس کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں. میں اس بات کے اوپر ہوں کہ یہ جو عمل ہے یہ راجح ہے، یہ محدثین کے نزدیک افضل عمل ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہے، یہ عبادہ بن صامت نے کیا ہے، یہ عمل حضرت جبر ان کا نام ذرا بتائیے گا مجھے، معاذ بن نام مجھے اس ٹائم پہ صحابہ کرام کا نہیں آ رہا ہے. یہ یعنی صحابہ کرام کا یہ عمل رہا ہے. کون سا؟ کہ امام کے پیچھے انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. صرف امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا جی اس پہ مانے کیا ہے، اس کو مستحب قرار دیا. اب دیکھیں آپ نے مجھے پہلے یہ بات بتائیں کہ جو بندے کا عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے اس کو بتانا چاہیے یا چھپانا چاہیے؟ کیوں جی؟ عقیدہ تو بتانا چاہیے. کیوں حضرت؟ بتا دیں. جو بندے کا عقیدہ نظریہ ہے اگر وہ اس کو واقعی سچا سمجھتا ہے تو لوگوں کو بتانا چاہیے یا موقع پہ چھپا لینا چاہیے؟ آپ مجھ سے سوال کریں. جی میں کرتا ہوں، میرا تو آپ سے سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے. نہیں، آپ مجھے سوال کریں نا کہ آپ اپنے عقیدے کو یہ چیز چھپا رہے ہیں. دیکھیں آپ نے پہلے اس بات کا اقرار کیا کہ میں عالم نہیں ہوں، اور قرآن میں آتا ہے کہ عالم سے سوال کرنا چاہیے. ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں میں عالم نہیں ہوں، آپ دوسری مجھ بات سے سوال دین کی بارے میں نہیں کریں گے. آپ مجھ سے سوال شرع کے بارے میں نہیں کریں گے، بس شرع پوچھ رہے ہیں. آپ مجھ سے میرے عقیدے کے بارے میں سوال کریں گے جبکہ آپ کر سکتے ہیں. بات میری سمجھے نا کہ آپ عالم ہیں ماشاءاللہ. آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے آپ کا عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ مجھے شرع بتائیں. عالم تو وہ ہوتا ہے جسے شرع پوچھی جائے. جو آدمی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا اس کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ میرے نزدیک نہیں ہوتی ہے. بات کلیئر ہوگی. یہ ذرا آپ کے نزدیک اس کی نماز نہیں نہیں ہے، جو ناقص ہے. ناقص ہے، اس کی نماز نہیں اس ہوتی. کو ہاں جی بالکل اس کو ٹھیک یہ ہے. کرت کرنی چاہیے. ایک بات اب میں دلائل بعد میں دوں گا، ایک دو مسئلوں کی وضاحت میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک نظریہ تو ان کا یہ سامنے آ گیا کہ جو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ بے نمازی ہے. ٹھیک، وہ دیکھنے میں تو نماز پڑھ رہا ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح پیریڈ کلب میں بیٹھا ہوا ہے، صحیح. کیونکہ اس کی نماز نہیں ہو رہی. پیریڈ کلب میں بیٹھنے والا اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، جس نے امام کے پیچھے قرات نہیں کی وہ ایک برابر ہی ہے. اس کی بھی نماز نہیں، اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے اور قرات نہ کرے اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا حکم لگائیں گے؟ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے اور الحمد شریف ہو. ہاں. بات صرف جو ہے نا جی وہ ہو رہی ہے جی، اور سورہ امام فاتحہ کی. جی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے ہاں، والے کی فاتحہ جو نہ آدمی یہ کہے کہ اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو آدمی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اور اس کہتا ہے کہ کی اس سے وہ نماز نماز ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں میرے آپ حال کیا میں کہ اس کے جو ہے نا جی اپنا اس کے حوالوں کے اندر کمی ہے، ذوف ہے. یہ تو کوئی بات نہیں. اس کے پاس جو ہے نا جی وہ دلائل، اس کے پاس دلیل آپ نہیں. حکم لگائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے پاس دلیل نہیں، یہ حکم لگ گیا، وہ اپنی کوئی دلیل حکم دکھائے. نہیں. آپ حکم یہ لگائیں وہ آدمی کافر ہے یا فاسق لا ہے حول یا میں یہ آپ مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. میں مسئلہ کسی کو پوچھ رہا ہوں، جو مسئلہ. شخص کلمہ گو ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جی
میں اس کو اتنی جلدی کافر کہنے والا نہیں. کافر تو نہیں کہہ سکتے. آپ کہہ رہے ہیں بے کہ آپ کہیں کہ سکتے. جی حکم لگائے کافر ہے اور فلانا ہے فلانا ہے. یعنی آپ کافر نہیں کہہ سکتے اس کو. میں یہ کہتا ہوں کہ اس شخص کی اس عمل کے اندر نقص ہے، اس کو اپنا یہ نقص درست کرنا. نقص ہے تو اب کیونکہ وہ بے نمازی ہے نا، جو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا وہ بے نمازی ہے. بے نمازی کے بارے میں یہ آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی وہ تو کافر ہو گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کے عقیدے کے تحت وہ آدمی کافر ہوا کہ نہ ہوا؟ آدمی کا کافر ہونے کے لیے یہ شرط ضروری نہیں ہے. یہ شرط آدمی کے کافر، بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نماز ترک کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھا کرو، ترک کیا کہ نہیں کی؟ وہ کافر ہوا کہ نہ ہوا؟ حدیث کہتی ہے وہ کافر ہے. آپ ایک حدیث پہ چلیں گے، پھر آگے اور بہت ساری حدیث ہیں. چلیں بتائیں نا، اس حدیث کی روح سے بتائیں نا. اس حدیث کی روح سے میں بتا رہا ہوں، لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کہلوا رہے ہیں آپ مجھ سے کہ اس کو کافر کہو. آپ اپنا میں اس کو نظریہ کافر نہیں، بتائیں میں نا. اس کو کافر نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. حدیث اس کو کافر کہتی ہے، آپ کیسے آپ میری بات سنیں، میں اس کو کافر نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر اسی سوال کے اوپر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میری بات سنیں. میں پہلے آپ تو عالم ہے نا، میرا سوال یہاں پہ حق بنتا ہے نا ایک سوال کے اندر سوال کرنے کا، کہ سوال کے جواب میں سوال کہ جو شخص آپ کے نزدیک جو شخص میں نے جو آپ سے سورہ پہلے ایک سوال منٹ، کیا آپ ہے. کے نزدیک جو شخص عوام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھتا ہے، آپ کے نزدیک اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ میری پہلے آپ سوال کا جواب دیں گے تو پھر میں آپ کے سوالوں کا میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. نہیں دیا. دے دیا ہے. اب جو آدمی یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات ضروری نہیں ہے، جو آدمی قرات نہیں کرتا اس کی نماز ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کے نظریے کے مطابق گمراہ ہے کہ نہیں؟ میرے عقیدے کے مطابق اس کی وہ نماز کے اندر نقص ہے. آپ نے تو پہلے کہہ دیا اس کی نماز ہوتی ہے. میرے پاس وہ دلیل ہے جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میری نماز میں سے اچکو مت، یعنی کوئی اچک رہا ہے، قرآن کو قرأت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے میرے اوپر تلاوت کا کرنا بھاری محسوس کر رہا ہوں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے قرات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قرات مت کیا کرو، سورت فاتحہ پڑھ دیا کرو، کیونکہ جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نقص ہے. اب اس کے آگے جو میں نے بات کی ہے اس کے میں آپ دلائل دے دیں. نہیں ابھی تو دلائل کی باری نہیں ہے. دلائل کی باری سر پہلے آتی ہے، دلائل کے بغیر تو بات ہی نہیں ہوتی. کس چیز پر آپ دیں گے؟ اپنے نظریے پہ دلیل دیں گے؟ میں اپنے نظریے پہ نہیں، میں صحاح ستہ کے اوپر دلائل دوں گا کہ یہ صحاح ستہ کیا بول رہی ہے. آپ صحاح ستہ کو کیا مانتے ہیں؟ آپ صحاح ستہ کی حدیث کو صحیح مانتے ہیں؟ آپ اس طرف آ ہی نہیں رہے. میری بات آپ نے پہلے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ صحاح ستہ کی احادیث کو صحیح مانتے ہیں؟ صحاح نہیں، لفظ تو پہلے صحیح کر لیں. جو بھی ہے لفظ، میں عالم نہیں ہوں، بتا دیں، آپ بتا دیں کیا ہے. دلائل آپ مجھے بتا دیں کہ لفظ کیا ہے یہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جب عالم نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ بنتی سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صحاح ستہ کی صحاح نہیں ہے نا. لفظ بتا دیں نا. آپ اس کو چھیڑ رہے ہیں، چھیڑ نہیں رہا. آپ کا کام ہے کہ یہاں لفظ بتانا. آپ مجھے لفظ بتا دیں، وہی میں تصحیح کر دیں، میری لفظ کی تصحیح کر دیں. اب دیکھیں آپ ہنس رہے ہیں، حالانکہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. آپ مذاق، اس میں مذاق میں لے رہے ہیں. دین کو جانا مذاق میں نہیں لینا چاہیے. آپ ہنس رہے ہیں کیونکہ آپ سارے ایک جو ہے نا جی وہ مطلب ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں حنفی، اور اصولی طور پہ بات یہ ہے کہ آپ کو اس ٹائم پہ جو ہے نا جی میری بات کو زیادہ سننے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہمارے پاس آیا چل کے دلیل لے کے آیا، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی بات کو ہنسی میں نہ اڑائیں بلکہ اس کو اس کی بات پہ دلائل لے کے جو ہے نا جی. اب یہ کیمرہ ادھر کرے سرکار، اس کو تھوڑا سا ادھر بھی کر لیں. میرے اوپر ہی رکھنا ہے اس کو. آپ نے ذرا حق ادا کیا کریں جیسے کرنے والا ہوتا ہے، ہر کام میں ڈنڈی نہ مارا کریں. دیکھیں میں ہنس نہیں رہا وہ ہنستا ہوا دکھایا یہ کہہ رہا کیا ہوں تھا کہ میری بات بھی جو ہے نا سچ. پھر بات تو وہی آئے گی نا. اب آپ دیکھیں حدیث پڑھیں گے، حدیث سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ حدیث کے الفاظ کو صحیح پڑھے. جی بالکل ٹھیک ہے. جب آپ عالم نہیں ہیں تو حدیث کے الفاظ کیسے صحیح پڑھیں گے؟ سر میں عالم نہیں ہوں. جس بندے نے اس حدیث کے تشریح کی ہے، جس نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ عالم ہے. وہ کون نام میں ہے اس ان کو کا؟ مولانا وحید الزمان صاحب ہیں، اور اس کے بعد مولانا داؤد دراز صاحب. علامہ مولانا علامہ وحید صاحب کو آپ مانتے ہیں؟ آپ ماننے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ ان کو عالم مانتے ہیں نا اپنے مسئلے کا؟ عالم میرا مطلب میں کتابیں ان کی لے کے آیا ہوں، میرے پاس ان کی ظاہر آپ ان کو اتھینٹک مانتے ہیں تو ان کی کتاب لے کر آئے ہیں. جی میں ان کو اتھینٹک، جو جس حدیث کو وہ اتھینٹک طریقے سے بیان کر رہے ہیں نا جی، جو اتھینٹسٹی انہوں نے دی ہے، وہ اس ٹائم تو میرے پاس یہی کتاب ہے. اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی ہے تو آپ مجھے بتائیں نا. کتاب کے ساتھ کتاب کھولیں نا. دیکھیں
اب یہ کتاب کے ساتھ سر کتاب کھولے نا. آپ کھولیں گے ہم انشاءاللہ دلائل دیں گے. آپ جس مولانا صاحب کی کتاب لے کر آئے آپ کو ان پر اعتماد ہی ہوگا نا. جی الحمدللہ. ہاں یہی ہم پوچھنا چاہ رہے تھے بات کرا کیونکہ اب ہم نے ان کے حوالے بھی آپ کو دینے ہیں کہ علامہ وحید الزمان صاحب نے کیا کیا باتیں کہی ہوئی ہیں. جی. پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے عالم ہی نہیں ہے. جی ان کی تعویلیں ہیں, میں جانتا ہوں اس بات کو بڑی وہ اچھی جو طرح بھی سے. ہے وہ اور اب یہ تعویل تو جو ہے نا جی, تعویل وہ بہت سے لوگ کرتے ہیں. میں آپ کو ایسے علماء کرام جن کے اوپر آپ کو بہت ٹرسٹ ہے, میں ان کی تعویلیں بھی آپ کو دکھا دوں. اب یہ بات تو یہ بس بات نہیں ہے یہ انشاءاللہ. بات کلیئر ہوگی کہ وہ آپ کے اتھینٹک عالم ہیں, جی آپ کے معتبر عالم ہیں. جی یہ بات آپ نے مان لی نا. جی. بس یہی یہاں مقصد تھا. اور دوسری بات جو میں نے, ایک تو پہلے آپ نے یہ حکم لگایا کہ وہ آدمی بے نمازی ہے, ٹھیک ہے, جی جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا, قرات نہیں کرتا, وہ بے نمازی ہے. دوسرا حکم آپ نے نہیں لگایا کہ وہ گمراہ ہے کہ نہیں, جو اس ٹھیک ہے. نظریے کامل ہے. کیونکہ اس کی نماز میں یعنی نقص ہے. وہ تو آپ نے بے نمازی کہہ دیا, وہ تو بات ختم ہو گئی. اب دوسرا یہ تھا کہ جو لوگ اس عقیدے کے اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں وہ گمراہ ہیں کہ نہیں ہیں. اگر تو گمراہ ہے پھر تو بات بنے گی. اگر آپ کہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. کیا خیال ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو اس چیز کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے قرات ضروری نہیں ہے, وہ لوگ گمراہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کی اور ہماری بات بنتی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ گمراہ ہیں, پھر ہم بتائیں گے کہ بھی ہم گمراہ نہیں ہیں بلکہ گمراہ آپ ہیں. کیا خیال ہے؟ بات تو تبھی بنے گی نا. اب دیکھیں اس پر کہ جو آدمی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس پر ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ جس کے مقابلے میں صحیح حدیث نہ ہو. آپ کے پاس کوئی ایسی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام کے پیچھے قرات پڑھنا, فاتحہ پڑھنا فرض ہے, جو امام کے پیچھے قرات نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی؟ جی ہے. آپ وہ حدیث سنائیں گا. جی اور اس طرح بات کلیئر کر دیں. ہاں, میں اسی بات پہ جو ہے نا آنا چاہ رہا تھا. وہ بات آگے چلتی ہے. جی اب جو ہے نا جی اپنا جی کرنا ورکشاپ آ گئے. یہ حدیث ذرا پڑھ کے جو ہے نا جی اس کا مجھے وہ آپ نے اردو ترجمہ کر کے اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا جو تشریح کر. بھائی بات بڑے اچھے موضوع میں ہونی چاہیے. سہیل صاحب آ رہے ہیں جی انشاءاللہ جی اللہ کے فضل سے. ہاں جی بالکل. تو یہ ایسے ہو کہ بات سمجھنے کی نہیں ایسے ہو. بہت ہوگی. السلام علیکم جی. جی جی آپ جی میرے کول ہی بیٹھے ہیں جی. میں کو پوچھ رہا ہوں جی کہ اپنا حضرت آپ کا نام کیا ہے جی؟ آصف صاحب. جی جانا کتنے میں جی؟
ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ मैं पूछना वा जी उन्हें, सर मुकाम आपने न्यूट्रल कहा था, वो कह रहे हैं जी शादबाग चले चले, उनका जो लाइब्रेरी है ना जी वो वहाँ पे है, तो आप प्रोग्राम बना ले, अरेंज हम कर लेते हैं गाड़ी का, ये जो भी है। हमारी लाइब्रेरी करीब ही है इचरे में, अरेंज हम कर लेते हैं, आप चलें। हजरत वो बस जिद है ना जी, साढ़े मुकाम पे बैठ रहे हैं। पहले भी मैं उन्होंने कहा कि जी मेरे मुकाम ते आ जाओ, या उस मुकाम ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਨਿਊਟਰਲ ਮੁਕਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਛਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਹੈ ਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਛਰੇ ਚੱਲੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਛਰੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਇਛਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟਰਲ कोई मसला नहीं, कल को परेशान नहीं है, बैठो। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਗਰ ਇਛਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੀ- ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਇਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਸਰ वो agree है। ਬੈਠੇ ਆ ਨਿਊਟਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੇ ਕੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ना इंसिडेंट- एक चीज बन गई है। अगर कैमरा बंद करते हैं जी आप, क्योंकि ये बातें जो है ना ये फजूल सी भी आ जाती हैं इसमें, अच्छी बात अच्छी होती है। पता की गल है, मैं इस टाइम देते रहे ना जी एक बन गई गल बन गई, ठीक है मेरी गल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੁక్స్ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਹੈ, ਮੁਜਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ भी है ਮੈਨੂੰ नहीं पता इस चीज का, शादबाग या शादबाग वही तो हम होना पहले यही कह रहे थे, बात यही आनी है, उन्होंने कहा मौल साहब से बात करो, वो तो हम पहले कह रहे थे। इसलिए अगर वो बुक्स ले एक बात मैं सुहेल भाई, ये जो तो एक मिनट, एक उन्होंने और ऑप्शन दिया है, उन्होंने कहा जी कि इस टाइम को जो है ना अगर आपने वफाकी में करना है ना तो फिर कल का टाइम या टाइम को आगे कर। वो तो उनसे जो बात होगी अब अलहदा होगी, पहले हमारी तो आपस में बात हो जाए ना। हम तो यही कह रहे थे कि पहले उनको बुला लें ताकि बात ही खत्म हो अब जाए। ये है अब कि आप आप फिर एक वही मिनट, बात अब मेरे साथ बात होने के बाद जो है ना जी, अब फिर टाइम जो है ना जी 2-4 दिन का मुझे दें टाइम फिर तहरीर कर लेंगे ना। जी, टाइम तहरीर कर लेंगे, 2 दिन हो या 3 दिन हो, वो टाइम लेके, ताकि वो भी आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा उस हिसाब से। उनको भी मैं कह दूंगा जी आप भी जो है ना जी अपना वो जो भी है मतलब होता है, अच्छी हम बात है, करने इसमें के होना पहले चाहिए। हमारी को- इसमें कोई हरज भी नहीं है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई हरज है, ठीक है ना। अब हम जो है ना जी आपस में इंशाल्लाह थोड़ी सी बात समझे। आप मुझे समझा रहे हैं, मैं तालिब इल्म हूँ, आप मुझे समझा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा तालिब इल्म हूँ जो आपके मसलक से मतलब मेरा नजरिया अलग है, आप मुझे उसके हिसाब से गाइड करेंगे। उन्होंने कह दिया जी कि अगर इस वफाकी में करना है ना जी तो मुझे जो है ना जी अपना वो टाइम दे दें आप, 1 या 2 दिन का, तो या कल का भी उन्होंने वैसे कहा है कि कल भी बेशक वो आ जाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 2-3 दिन। वो तो हम ये तारीर हुई थी ना, इस पे आपने साइन करने थे, आप ये कह के निकल गए थे कि मैं मशवरा करके मैं इस पे साइन करूँ। असल बात तो ये थी, ये थी, बिल्कुल। मुझे फोन किया शबीर ने कि वो कह रहे हैं कि आपके साथ से बात करनी है, ठीक है। हमने उनको तैयारी नहीं की हुई थी कि हम 24 घंटे, ठीक है। अब उसने फोन आप किया, ही मैंने कह रहे हैं, कहा आप क्या कह रहे हैं? अगर वो हाफिज आप साहब से सुन बात लें। करने के लिए वो रेडी है ना तो मामला आज खत्म कर देते हैं, ठीक है। मैं तो इसलिए फिर जो है ना साथी को फोन किया, हजरत होता अगर क्या है? वो बुक्स को उधर से लाना चाहते हैं 1 बजे सर, रवाना हम है, 2 साथ बजे हो जाएंगे, बैठे कुछ हुए, नहीं कोई बात क्यों नहीं। ना हम सब उठ के उनके साथ बैठ लेते हैं या उनको मिल लेते हैं, उनको ये कहते हैं कि यार, मुकाम यहाँ जरूर है। सारे बंदे वो ले मौल या- साहब को मिलने सारे जाएं। नहीं सर, सारे मैं क्यों इसको नहीं जानता, सारे क्यों? भाई साहब को मैंने- मुझे मैं आपने जहाँ पे वैसे सारे बात कर रहा हूँ, मेरे पास आया था। सारे वही क्यों? तो हम यही कह रहे- पहले मेरी तो बात मैंने सुने, अर्ज किया सर, था सारे ना, क्यों? पहले मैंने वो 2 बंदे होंगे, आप 2 बंदे चले जाए, मैं और ये भाई हूँ, वही अर्ज 4 बंदे होंगे बस। मैंने यार, पहले वो तो यही कोई अर्ज मसला किया। नहीं है, वो शादरा को बाहर तो नहीं है, लाहौर से, वो मसला नहीं है, लेकिन वो अभी शादबाग। मतलब शादबाग जो भी है वो चलो 2 घंटे तक आ जाए, 3 घंटे तक आ जाए, जेड़ा उत्थे वो किताबां मंगा लेना, आ जाना। चले वो तो अलग वो बात तो है ना, लाइब्रेरी बाद में से में- बदल यार, गया। उसको अच्छा, फिर एक बाद में मिनट। इंशाल्लाह, पर वो टाइम आप फाइनल रखें जी उनके साथ, वो जी कर वो अब लेंगे। वो मेरे पीछे पड़े हुए कहते क्या हैं नाम है आप ये मौलवी साहब का? हाफिज मुमताज साहब। जो इस मस्जिद के इमाम, जी इमाम रशीद इमाम। उनसे हमारी गुफ्तगू होगी। हाँ जी, ठीक है, उनसे भी गुफ्तगू इधर रखेंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन आज जो हमारी अभी गुफ्तगू हो रही है उसको जरा आगे वो आगे आप उसको- हदीस दिखाएं। हाँ जी, मैं आपको जाना जी, कि जो इमाम के पीछे फातिहा फर्ज है, जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। हाँ जी मैं आपको दिखा दूँ।
اب ٹائم کیا جی ادھر صاحب کی یاد تو نہیں ہوگی نہیں جناب میں تو کہنا ساری رات اگر ہو جائے گا گل کلیئر ہو گئی فون کر دینا نا میں لو میرو کرو حضرت میں نا یہ ان میں سے سر نکالتا ہوں، آپ ذرا اس یہاں سے نا شروع کر لیں تاکہ آپ پڑھیں، آپ پڑھ کے بتائیں ہمیں۔ اردو پڑھ لیں چاہے میں اردو میں پڑھ سکتا ہوں، ہاں، پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، خدا نہ خواستہ بندہ غلط پڑھ بات سمجھانی ہے، کوئی بات نہیں، آپ صرف اردو پڑھیں۔ چونکہ میں پڑھتے ہی اردو میں زیادہ ہوں تو پھر سمجھنے کے لیے متن سمجھنے کے لیے پھر میں کبھی کبھی فون کر لیتا ہوں یا بیٹھ جاتا ہوں تو پھر سمجھا دیتے ہیں، سند لکھی لیکن ہے ایسا جو ہے نا جی ان میں جو ہے نا جی اپنا وہ سند کے ساتھ بھی ہیں، اور جو ہے نا جی اپنا نیچے جو ہے نا جی امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا جی ان کی وہ نیچے تشریح، وہ آپ نے پہلے ہمیں حدیث سنانی کسی جی میں حدیث تشریح نہیں سناؤں، سنانی۔ میں حدیث سناؤں، حدیث میں تشریح جو نہیں۔ آپ کا موقف ہے وہ واضح ہونا چاہیے جی میں حدیث کہ سناؤں۔ امام کے پیچھے قرات کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ پہلی حدیث جو ہے نا جی یہ ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ام القرآن سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ آگے ہے جی سن لیں، حدیث نمبر 878 مسلم شریف، یہ مسلم کی یہ حدیث، جو دوبارہ پڑھنے والا حدیث یہ حدیث نمبر ہے 876، مسلم شریف کی، یہ مسلم شریف۔ جی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ام القرآن سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ذرا سن لیجیے گا، 3-4 حدیثیں پھر ذرا مہربانی رہنمائی فرمائیے گا۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 870 ہے، اس میں لکھا ہے اور معمر نے اتنا زیادہ بیان کیا پس زائد، ٹھیک ہے جی، فصائدن، یعنی جو امام کے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور سورہ فاتحہ سے زائد نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں جی، ہاں جی۔ آگے ہے جی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، ہاں جی بھی ام القرآن۔ آگے ہے جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ اس کی نماز ناقص رہی۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، ان کو چین نہیں آئے گا، وہ میرا میں آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ہیلو، یہ جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، لوگوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ ابو ہریرہ نے جواباً کہا اس وقت تم لوگ آہستہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا یہ قول فرماتے سنا ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے، میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ میں ذرا یہ معذرت کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، وہ کہندے نے جی کہ ہوں آ جاندے تے بہتر سی، تے شاد باغ دا کیا ہے مشکل ہے، پھر میں کہا جی 3 یا 4 دن دے دیو۔ جی ٹھیک ہے جی، میں تحریر کر لینا، میں 28 تاریخ ہفتے والا دن، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی، میں نو چھٹی بھی ہوئے گی اس دن 3 بجے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، پوچھ لو نا پہلو آفس دا چلو ٹھیک ہے۔ میں جو ہے نا جی انہوں نے ٹائم آصف صاحب ہفتے والے دن 28 تاریخ کو 3 بجے کا پروگرام، وہ مشورہ کر کے دسنے دینا، تھی 28 بعد کر لیں کال۔ وہ کو ٹائم جو ہے نا سوٹ ہاں ہے ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے جی۔ سائڈ بات کر لینے نا، اس ٹائم ہاں جی کال دے وچ دین اس ٹائم تے میں حضرت جڑا سہیل صاحب دی نہیں ہے موبائل والی دکان، اصغر دی اصغر دا نام پتہ چل جائے گا انہوں ہاں جی اصغر مرحبا والا جو سال کارپن بیٹھے مرحبا ڈائی کنے نال ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ میرا پتہ ہوگا نا تے میں پھر ایسا کر کے نا مشورہ کر کے تھوڑی دیر بعد کال بیک کرنا وا جی، میں جلدی تو دس دینا جی انشاءاللہ۔
چین نہیں آئے گا جتنی دیر تک انہوں نے گل بہ نہیں نہ جانا چین نہیں آنا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہفتے والے دن 3 بجے کا جو ہے نا جی آپ پروگرام رکھ لیں. میرا جو ہے نا وہ ٹائم جو یعنی ان کو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا جی اپنا انشاءاللہ بیٹھ کے یا یہ ہے کہ آپ مجھ سے مل لیں اور مجھ سے ٹائم جو ہے نا وہ طے کر لیں جو بھی ہے. ہم بتا دیں گے ان کو جو ہمارے پاس ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں سے یعنی لیکن یہ ہے کہ ٹائم آپ پھر 2 دیجیے گا مارجن رکھ کے تاکہ جیسے آپ کو میں نے کہا آپ نے کہا جی میں مصروف ہوں 3 بجے تو ان سے کہوں گا وہ یہ ان کی مصروفیت ہوگی. بندے کا ٹائم خیال رکھنا چاہیے. پورا مہینہ ہی ہے تو ہماری مصروفیت کیا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ اب یہ ٹائم جب انہوں نے کہا جی تحریر کر لیں ان کے ساتھ ٹائم جو ہے نا جی اب رکھنا ہے آپ نے یعنی ٹائم اس کو جو ہے نا جانے نہیں دینا ہے. اس ٹائم کو ملنا ہے ان کے ساتھ لازمی ملنا ہے. ان کے ساتھ تحریر کر کچھ دیر کے لیے آ جائیں میرے کے پاس کوئی اتنا نہیں ہے. بیمار بیڈ میں بیچارے لیٹے لے آتے ہیں گاڑی لے لیتے ہیں. گاڑی کا تو مسئلہ ہی وہ تو ہے. ابھی فون میں کر کے منگوا لیتا ہوں گاڑی کا مسئلہ. گاڑی تو منگا لیتے ہیں. آ جاتے ہیں ابھی کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں. 1 منٹ کا بھی راستہ نہیں یہاں سے تقوا. ہاں وہ کوئی نہیں لے آؤں بزرگ نے چڑھ کے. اچھا جی میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا. ہاں جی یہ پوری ہے اس طرح سے کہ الحمدللہ رب کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے تو نے میری تعریف کی. اور نماز میں جب الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے. اس طرح سے یہ پوری حدیث جو ہے نا جی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے نا. جی جی کہ یہ پوری حدیث جو ہے نا اس طرح سے ہے. آگے میں یہ کھول رہا ہوں جی. ابو داؤد ہے جی. حدیث نمبر ہے جی 812. کر لو. حضرت پڑھوں. جی جی پڑھیں. یہ حدیث نمبر 814 ہے جی. یہ حدیث ہے جی عبداللہ بن محمد نفیلی, محمد بن سلمہ, محمد بن اسحاق, مکحول, محمود بن ربی, عبادہ بن سامت سے روایت ہے کہ محمد حضرت کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے فجر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاک ہوا پڑھنا قرآن کا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم پڑھا کرتے ہو اپنے امام کے پیچھے. ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا مت پڑھا کرو سوا سورت فاتحہ کے کیونکہ بغیر سورت فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. آگے ہے جی حدیث نمبر 815. ربی بن سلیمان ازدی, عبداللہ بن یوسف, حشیم بن حمید, زید بن واقد, مکحول, نافع بن محمود بن ربی سے روایت ہے کہ عبادہ بن الصامت نے دیر کی فجر کی نماز کے واسطے نکلنے میں تو ابو نعیم نے تکبیر کہہ کر نماز پڑھانا شروع کی. اتنے میں میں اور عبادہ بھی آئے اور میں ان کے ساتھ تھا. ہم نے صف باندھی ابو نعیم کے پیچھے اور ابو نعیم پکار کر قرأت کر رہے تھے. عبادہ سورت فاتحہ پڑھنے لگے. جب نماز سے فارغ ہوئے میں نے عبادہ سے کہا میں نے آپ کو سورت فاتحہ پڑھتے سنا. حالانکہ ابو نعیم زور سے پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں البتہ آپ نے کوئی نماز پڑھائی جوہری. آپ قرأت سے رکنے لگے لوگوں کی قرأت کے سبب سے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف مخاطب ہوئے اور پوچھا کیا تم پڑھا کرتے ہو؟ جب میں پکار کر پڑھتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کہا کہ ہاں ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں.
آپ نے فرمایا مت پڑھا کرو جب ہی میں کہتا تھا کہ کیا ہوا کہ مجھ سے قرآن چھین لیتا ہے، قرآن مجید مجھ سے، تو یعنی جب کوئی قرآن مجھ سے چھین لیتا ہے تو مت پڑھا کرو قرآن جب میں جوہر کروں سوا سورت فاتحہ. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی، ایک اور پڑھ دوں اگر آپ. علی بن سہل، ولید ابن جابر اور سعید بن عبد العزیز اور عبداللہ بن عوا مقبول عبادہ سے دوسری روایت بھی ایسی ہی ہے. راوی نے کہا مقبول سورت فاتحہ پڑھتے. مغرب اور عشاء اور فجر میں ہر رکعت میں آہستہ سے کہا. مقبول نے اگر امام سورت فاتحہ پڑھ کر سکتا کرے جوہری نماز میں تو اس وقت سورت فاتحہ پڑھ لے آہستہ سے، اور سکتا نہ کرے تو امام سے پہلے یا اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھ لے، چھوڑے نہ. اس کا تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ علامہ صاحب نے لکھا ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں. یعنی سوا سورت فاتحہ کے اور سورتوں کے پڑھنے سے تو موافق ہوئی یہ حدیث ما قبل کے حجت نہیں رہی، اور اس میں اس شخص کے لیے جو سورت فاتحہ پڑھنے کو منع کرتا ہے. یہ ہے جی جو بھی ہے ہمارا، تو اس کو تھوڑا سا تو بات حدیث کی ہے نا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم بھائی نے، آپ کا نام کیا؟ سہیل جی. سہیل بھائی نے کچھ احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ نے سنا. اور حدیث پڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کے ذہن نشین ہوگی کہ سہیل بھائی نے اس بارے میں حدیث پڑھنی تھی کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے ضروری ہے. اب نمازی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا نماز پڑھانے یا نمازی امام ہوگا، یا مقتدی ہوگا، یا اکیلا نماز پڑھے گا. 3 حالتیں ہیں نا، یا امام ہوگا، یا مقتدی ہوگا، یا اکیلا نماز پڑھے گا. اس کے علاوہ اور کوئی حالت نمازی کی نہیں ہے. اب امام، اور جب بندہ نماز پڑھائے، امام ہو یا اکیلا نماز پڑھے، اس میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ حدیث، اس میں یہ بتلایا گیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب پتہ کرنا یہ تھا کہ یہ حدیث کس بارے میں ہے، کہ بھئی امام کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں ہے، یا اکیلا نماز پڑھے اس بارے میں ہے. تو اس حدیث کا جو راوی ہے سفیان بن عیینہ، وہ خود فرما رہے ہیں لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث اس آدمی کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھے. تو ہمارا اختلاف اکیلے اور امام میں نہیں ہے، ہمارا اختلاف تو مقتدی کے بارے میں ہے نا، کہ جو مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو بھائی نے جو مسلم کی روایت پڑھی، 2 روایتیں پڑھی، اس میں تو مقتدی کا ذکر ہی نہیں ہے. اس لیے اس میں تو ہمارا اتفاق ہے، وہ ہماری دلیل ہی بنتی ہے. ہاں، انہوں نے 2 حدیثیں ابو داؤد کے حوالے سے پڑھی ہیں. یہ سنن ابو داؤد شریف میں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فجر کی نماز نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، تو بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے کوئی قرات کی، تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا یا لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب، تم نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ میں خود اس حدیث پر کوئی اعتراض کروں. اب ان کے بہت بڑے عالم ہیں جن کو یہ ائمہ مجتہدین کے برابر درجہ دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ درجہ دیتے ہیں. علامہ ناصر الدین البانی جس کا نام ہے، آپ ذرا توجہ سے سنیں، جس کا نام علامہ ناصر الدین البانی ہے، اس نے مشکات المصابیح کتاب کا حاشیہ لکھا، اس میں بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے. احادیث کے بارے میں اس نے رائے دی ہے. تو اس حدیث کے بارے میں کہتا ہے جو محترم نے پڑھی ہے، یہ ابو داؤد کے حوالے سے، اور ترمذی میں بھی یہی حدیث ہے، اور نسائی میں بھی، ذرا وہاں مختصر ہے. تو کہتا ہے حاذہ روایت ضعیفۃ، کہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے.
اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ضعیف حدیث قابل حجت نہیں ہوتی، اہل حدیث کا مسلک ضعیف حدیث سے استدلال کرنا نہیں ہے. تو جب یہ ان کے بڑے امام اس روایت کو ضعیف کہہ رہے ہیں تو لہذا ان کے ہاں یہ قابل حجت نہ ہوئی. ضعیف کا ہونا اور نہ ہونا، ایک حدیث ضعیف ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ گویا کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، ان کے ہاں تو یہ ہے. تو جب جس حدیث کو یہ خود ضعیف تسلیم کر رہے ہیں ان کے بڑے علماء، میں نے ابھی اپنا نہیں کہا، تو ان کے بڑے علماء ہی اس کو ضعیف تسلیم کر رہے ہیں، تو اس کو پیش کرنے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہے، کیونکہ خود اس کو ضعیف مانتے ہیں اور ضعیف حدیث سے مسلک اور مذہب ثابت نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات کہ یہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ان کے کہنے کی وجہ سے ضعیف نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث کے راوی پر جرح کی ہے. اب وہ کیا ہے، اس میں ایک راوی محمد بن اسحاق، جو اس حدیث کو نقل کرنے والا راوی ہے نا، وہ محمد بن اسحاق ہے. محمد بن اسحاق کے بارے میں محدثین نے بڑی صراحت کے ساتھ جرح کی ہے. یہ کتاب الضعفاء والمتروکین، یہ جس طرح فن حدیث ایک مستقل فن ہے، اسی طرح جو حدیث کو نقل کرنے والے اشخاص ہوتے ہیں، راوی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت ضعیف ہے. اب اس کا جو راوی ہے محمد بن اسحاق، اس کے بارے میں محدثین کی کیا رائے ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی سناتا ہوں مختصر. یہ اس کے صفحہ 41 پہ لکھتے ہیں، محمد بن اسحاق سلیمان تیمی رحمہ اللہ محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں ہوا کذابن، یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے. یہ جو محمد بن اسحاق جن کی روایت انہوں نے پڑھ کے سنائی، اس کے بارے میں لکھا ہے ہوا کذابن. اور آگے لکھتے ہیں یحییٰ بن سعید، یہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ کہتے ہیں ما ترکت حدیثہ الا للہ، میں نے جو اس کی حدیث کو چھوڑا ہے تو میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انہ کذاب، یہ کذاب ہے. تو جو بندہ کذاب ہو اور دجال ہو، اس کی روایت کو پیش کرنا یہ ان کے ہاں تو کم از کم جائز نہیں ہے. ان کا بھی اصول یہ ہے کہ جس حدیث میں ایسا راوی ہے جو کذاب ہو اور دجال ہو، اس کو قابل حجت نہیں مانتے. اگلی حدیث میں یہ راوی نہیں ہے، اس سے اگلی والی حدیث میں. ایک منٹ، اگلی حدیث میں یہ. تو اس طرح بہت سارے محدث نے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مدینے کے امام ہیں اور 94 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صدی میں، پہلی صدی میں 94 ہجری میں. تو انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، دجال من الدجاجلہ، دجالوں میں سے ایک دجال ہے. اور بہت سارے محدثین کہتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد راوی نہیں ہے. تو جب راوی قابل اعتماد نہ ہو، کذاب ہو، تو اس کی روایت بیان کرنا بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی ٹھیک ہے، اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ روایت تو ضعیف ہے. اس کی وجہ ضعف اور بھی ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو ضعیف لکھا ہے، اور میں بھی تفصیل میں نہیں جاتا صرف. اور جو اگلی روایت انہوں نے کہہ رہے جی میں نے آگے بھی روایت پڑھی ہے، اگلی روایت جو انہوں نے پڑھی ہے اس میں ایک راوی ہے نافع بن محمود بن ربیع، نافع بن محمود بن ربیع. اس کے بارے میں میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ یہ مجہول ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے. اور ان کے اصول یہ ہے کہ جس روایت میں راوی مجہول آ جائے، جس کا پتہ ہی کوئی نہ ہو، تو اس کی روایت قابل حجت نہیں ہوتی. تو ایسی بے بنیاد روایاتوں پر اپنا مذہب بنانا اور لوگوں کو گمراہ کہنا کہ یہ سارے بے نمازی ہیں، 1400 سال کے جو مسلمان نمازی بڑے صغیر پاک و ہند میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان پر سب پر بے نمازی ہونے کا فتویٰ لگانا ایک جسارت ہے. اب وہ حدیث بھی، اب میں ان کے بڑوں کا موقف، میں بھی اپنی بات نہیں، یہ دیکھیں توضیح الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام، انہوں نے اس موضوع پر کہ امام کے پیچھے قراءت کرنی چاہیے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے. اور لکھنے والا ان کا کوئی عام عالم نہیں، بہت بڑا محقق، دور حاضر کا محقق عالم ہے. اس کی اپنی تحقیق یہ ہے، ان کی تو رائے آپ نے سن لی کہ وہ بے نمازی ہے، امام کے پیچھے قراءت فاتحہ نہ پڑھنے والا، اس طرح ہی ہے جس طرح کے کلب میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے برعکس امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر، یعنی 194 ہجری سے لے کر دور قریب کے محققین علماء اہل حدیث تک، آج تک
گویا کہ 1300 سال تک کے مسلمان محدثین فقہا اولیاء اللہ نے کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ دیانت دارانہ تحقیق کے بعد فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے۔ 1300 سال کے کسی محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی اہل حدیث نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے اور وہ بے نماز ہے وغیرہ، جس طرح کے ان حضرات نے دعویٰ کیا ہے۔ اس لیے اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے اسے پیش قدمی نہیں کہا جا سکتا، پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں بھی ان کا شمار نہیں ہے۔ تو یہ تو کہہ رہے ہیں آپ جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں نہیں ہے جو اس یہ قسم کی کتاب باتیں دکھا کر دیں۔ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، مجھے ان کی زبان پہ یقین ہے۔ میں تھوڑا سا اب یہ دیکھیں، اب میں نے جو انہوں نے روایت پڑھی تھی اس پر میں نے بتلا دیا کہ ان کے ہاں ہی وہ تو ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ دوسرا، امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر جی آپ کے یہ ساری باتوں کے جواب میرے پاس ہے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سر، ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ وہ نا بالکل جی، میں تحریر کر کے نا لکھ کے نا سارا جو پروگرام طے کر کے نا ٹائم بھی انہوں کو لے کے پھر انشاءاللہ میں تمہیں دس دینا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سر، آپ جاری رکھیں۔ جی تو اب ان کی کتاب میں بھی توضیح الکلام میں وضاحت آ گئی کہ اس کو بے نمازی کہنا یا اس کی نماز کو باطل کہنا یہ ایک ذمہ دارانہ حرکت نہیں ہے۔ کسی نے اس چیز کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ صرف ان کی یہ بات نہیں بلکہ آگے ایک جگہ لکھتے ہیں، انہوں نے تو پہلے بڑے آرام سے کہہ دیا نا کہ امام مالک کا مسلک فلاں ہے اور فلاں محدث کا یہ مسلک ہے، فلاں محدث کا یہ مسلک ہے۔ بالکل جھوٹ بولا ہے انہوں نے، بالکل بغیر تحقیقی بات کی ہے، وہ میں بتلاؤں گا۔ فتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتاوی صلاۃ میں لکھا ہوا ہے، وہ میں اجماع بعد میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جہری نمازوں میں، جن نمازوں میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے، ان نمازوں میں امام کے پیچھے قرات بالاجماع ممنوع ہے۔ نظر کا جدید فتنہ ہے، آج تک کسی نے ان لوگوں کو بے نمازی نہیں کہا جو آج کل یہ لوگوں کو بے نمازی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جماعت والے احباب محنت کر کے لوگوں کو نمازی بناتے ہیں، اور یہ 1 منٹ میں کہتا ہوں تیری تو نماز نہیں ہوئی۔ میرا ایک دوست ملا مجھے تو کہنے لگا یار میں بڑا پریشان ہوں۔ میں کہ کیا ہوا؟ کہہ رہا یار میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جب سے بالغ ہوا ہوں میں نماز کا اہتمام کرتا ہوں، تقریباً مجھے 7-8 سال ہو گئے ہیں، میری کوئی نماز فوت نہیں ہوئی، لیکن میں بڑا پریشان ہوں۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے یار میری دکان پہ ایک اہل حدیث آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا بھی آپ نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ میں کہا پڑھتا ہوں۔ تو کہتا جی آپ امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں؟ میں کہا جی ہم تو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے۔ تو کہنے لگا آپ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے؟ کہنا میں نے بتایا کہ میں 6-7 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے بلا خوف و خطر یہ بات کہی کہ تیری 6-7 سال کی نمازیں بیکار ہیں، ایک بھی نہیں۔ تو یہ ان کی محنت ہے لوگوں کو بے نمازی بنانا۔ اور دوسری طرف امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مجتہدین نے بھی کسی کا یہ مسلک نہیں ہے کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی قرات نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم جو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن پاک میں آیت ہے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف میں ابتدائی اسلام میں چھپ کر نماز پڑھاتے تھے تو اپنی قرات کو بلند فرماتے، فسمع المشرکون، تو مشرک لوگ سنتے اور وہ قرآن پاک کو، جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہتے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی لا تجہر بصلاتک ای بقراءتک، اپنی قرات اتنی بلند نہ فرمائیں کہ مشرکین سنیں اور وہ برا بھلا کہیں، ولا تخافت بها عن اصحابک، نہ اتنا آہستہ قرآن پڑھیں کہ آپ کے صحابہ نہ سن سکیں،
تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے قرات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے یا سننے کے لیے؟ سننے کے لیے. سننے کے لیے نا. تو اس لیے فرمایا لا ولا تخافت بها عن اصحابک ای عن اصحابک کہ آپ اتنی آہستہ نہ کریں کہ صحابہ ہی نہ سن سکیں. وابتغی بین ذلک سبیلا درمیانی راہ اختیار کیجیے کہ مشرک نہ سنیں آپ کے صحابہ سن لیں. تو اس آیت سے بھی یہ پتہ چلا کہ امام کا کام قرات کرنا ہے اور مقتدی کا کام کیا ہے. یہ حکم پانچوں نمازوں کے لیے تھا. یہ ایک منٹ بتاتا ہوں. تو مقتدی کا کام پیچھے سننا ہے. اب آپ تو پانچوں نمازوں کے بارے میں حکم لگاتے ہیں نا کہ بھی پانچوں نمازوں میں پیچھے قرات کی جائے جو کہ اجماع کے بھی خلاف ہے. اب اگلی بات دوسری آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کا رحم کیا جائے. اب یہ جو آیت ہے اب یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی اس کا پتہ چلے گا حدیث شریف سے، صحابہ کے اقوال سے اور مفسرین کی تفسیر سے. سب سے پہلے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب قائم کیا بابو طویلی قولی عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو حکم ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں آگے وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو. تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جب امام قرآن پڑھنا شروع کرے تو تم خاموش رہو. اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے اور ایک میں آہستہ آواز سے. فجر مغرب عشاء میں بلند آواز سے اور ظہر عصر میں آہستہ آواز سے ہمیں سنائی نہیں دیتی. تو قرآن پاک میں دو لفظ استعمال کیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا تعلق کانوں کے ساتھ ہے، سماع کے ساتھ، کہ جب قرآن پڑھا جائے اور تمہیں سنائی دے. کون سی نماز میں؟ فجر مغرب عشاء میں. تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو غور سے سنو. اور جب تمہیں سنائی نہ دے امام قرآن پڑھ رہا ہے ظہر اور عصر میں فَأَنصِتُوا تو خاموش رہو. انصات کا تعلق زبان کے ساتھ ہے. تو دونوں حکم اس آیت میں مذکور ہے. علامہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے اس بات کی تشریح کی ہے. اب یہ قرآن پاک کی آیت پتہ چل گئی، اس کی تشریح حدیث رسول سے ہوگی. پھر یہ مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جلد 2 صفحہ 282 پہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے صلی ابن مسعود فسمع ناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما آن لكم ان تفهموا اما آن لكم ان تاكلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استقرئوا القرآن من 4 4 آدمیوں سے قرآن کو سیکھو. خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا نام پہلے ذکر فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے قرآن کو جاننے والے ہیں. خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بات پتہ چل جائے کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی قرآن پاک کو جاننے والا ہے تو میں اس کے پاس جا کر علم کو سیکھوں. تو اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں. وہ اس آیت کی تفسیر میں ان کا ارشاد کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی اور لوگوں کو سنا کہ قرات کر رہے ہیں پیچھے. تو جب انہوں نے سلام پھیرا اور پوچھا کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا فرمانے لگے کہ تم سمجھ بوجھ رکھو اور تم عقل رکھو.
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو. کما امرکم اللہ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی. اب اس آیت کی تشریح میں نے ایک حدیث مرفوع پڑھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، دوسرا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں. پھر اسی آیت کی تشریح میں سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس حدیث کی تشریح میں یہی ہے. اور مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب ان کے امام نماز پڑھاتے قرات کرتے تو پچھلے مقتدی بھی قرات کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات تمہارے لیے ناپسند کی اور حکم یہ دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم پیچھے خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو. یہ بنی اسرائیلیوں کا کام ہے کہ امام بھی پڑھا ہو پیچھے مقتدی بھی پڑھا ہو. محمدی کا کام یہ نہیں ہے کہ امام بھی پڑھے اور پیچھے مقتدی بھی پڑھے، بلکہ جب امام قرات شروع کر دے تو پیچھے پھر خاموشی سے اس کو سنیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی. اس آیت کی تشریح میں 90 احادیث اور آثار ہیں. کتنے؟ 90 احادیث اور آثار ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات نماز کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب امام قرات کرے خواہ تمہیں سنائی دے یا نہ دے، اس میں پیچھے تم نے خاموش رہنا ہے، پیچھے قرات وغیرہ نہیں کرنی. اب یہ میں نے کچھ ایک حوالہ جات آپ کی نظر کی ہے اور کچھ مسئلے پر تھوڑی سی وضاحت کی. اب تھوڑی سی بھائی کی بات سنتے ہیں جو ہم نے ان کی روایت پر اعتراض کیا تھا، انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ روایت ضعیف ہے. مد میں تھوڑے سے حوالے دینا چاہ رہا ہوں آپ کے حوالوں کی. اب اس پر ان بھائی کی بات سنتے ہیں کہ جو ہم نے سب سے پہلے یہ بتلائیں کہ واقعتاً جو میں نے روایت پڑھی ہے وہ ضعیف ہے، جو انہوں نے خود تسلیم کیا ہے. اب اس پر ان کے پاس کیا کہ آپ نے جو روایت پڑھی ہے وہ میں نے نہیں، جو آپ نے پڑھی ہے. ہاں جی، جو میں نے پڑھی ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے. ہاں، جب میں نے کہا تھا اس میں محمد بن اسحاق ہے، آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے اگلی روایت میں تو محمد بن اسحاق نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مان لیا، اگلی میں تو نہیں ہے. اگلی میں نے بتا دی اس میں مجہور راوی ہے. وہ آپ نے کہہ دیا نا اس کو. اب یہاں پہ آپ کچھ حوالے میں بھی دے دیتا ہوں. حوالے کے مقابلے میں حوالہ ہی چلتا ہے نا جی. ہاں چلو دیکھ ٹھیک ہے نا جی، مطلب آپ نے حوالوں کی بات کی، اب میں بھی حوالوں کی بات کروں گا. ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی تک تو یہ بات تو یہ حوالوں کے اعتبار سے جی یہ بات سن لیں جی کہ یہاں سے میں شروع کر دیتا ہوں خلاصے سے. یہ کتاب کون سی؟ یہ بخاری شریف جلد اول مولانا داؤد دراز صاحب. حدیث پڑھنی ہے کسی جی میں سر حوالے آپ نے جس طرح سے آپ نے حوالے دیے ہیں نا جی، میں نے حدیث کی کتاب میں نے آپ کو حدیث کی کتاب میں سے حوالے دوں گا. وہ ساری ان کی اپنی جو کتابیں ہیں، جس بندے نے کا حوالہ ہے اس کی جو ہے نا جی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی فلانے بندے نے کیا کہا، فلانے نے کیا. حوالہ اسی کو کہتے ہیں نا. حدیث کی روشنی میں وہ دیں گے حوالہ انشاءاللہ. پہلے خلاصہ پڑھ دیتا ہوں جی. خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے جی، اوپر عبارت لکھی ہوئی ہے. وہ عبارت بھی بتا دینا، کیونکہ خلاصہ تو ان کے مول صاحب نے نکالا، ہو سکتا ہے وہ خلاصہ ہو ہی نہ. جو ان کے علماء حوالہ دیتے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے وہ صحیح ہے؟ اصل کتاب ہمیں دکھائے نا. اب جس طرح یہ دیکھیں ان کی ایک کتاب ہے صلاۃ الرسول، انہوں نے بھی حوالہ جات دیے ہیں، حدیث نقل کیا کہ حوالہ دیا ہوا ہے. لیکن اب اس کی کیا گارنٹی یہ حوالہ صحیح ہے؟ میں نے تو جو کتاب پڑھی وہ اصل کتاب میں پڑھی، آگے کہیں حوالہ نہیں دیا ہوا. تفسیر ابن کثیر کا حوالہ میں نے دیا، تفسیر ابن کثیر سے میں نے پڑھی. اسی طرح ہم کہتے ہیں اصل کتاب سے. ایک منٹ اب دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ان کے یہ بیچ میں انٹرپشن ہوتی ہے. دیکھا میں اور آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ بات سن لیں. حالانکہ میری اور آپ کے درمیان میں آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے کہیں بھائی سن لیں. تیسرا بندہ جانا بیچ میں نہیں بولتا، یہ اصول ہوتا ہے جو بھی ہے. لیکن ان کا یہ بنتا نہیں ہے مجھے کہنا کہ آپ ذرا چلیں جی. اصولی طور پہ آپ مجھے کہیں سہیل بھائی ذرا بات ہاں دیکھیں جو اصول کی بات. اب دیکھیں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اب اس میں انہوں نے بھی حوالہ جات دی ہیں، لیکن جب ہم نے تحقیق کی انہوں نے جو حوالہ جات دی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو ہم نے ان حوالہ جات کو غلط پایا. اب مثال کے طور پر
اس میں لکھا ہے صفحہ 235 پر صحابہ کرام پر ایک جھوٹا حوالہ انہوں نے دیا ہے، اگر وہ کہیں گے وہ میں دکھا دوں گا. پھر ایک لکھا حوالہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تا وفات ہمیشہ رفع دین کرتے رہے، یہ انہوں نے عبارت لکھی، اور یہ بھی ایک جھوٹ ہے، اس کی بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اب ان کے میں حوالہ جات بتا رہا ہوں جو انہوں نے غلط دی ہیں. پھر ایک جھوٹ انہوں نے صفحہ 235 پر بولا. چوتھا جھوٹ سیاستہ ایک حوالہ دیا انہوں نے کہ یہ حدیث بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی میں ہے، لیکن ان میں سے کسی میں بھی وہ حدیث موجود نہیں ہے سرے سے. اس طرح انہوں نے تقریباً یہاں 36 حوالہ جات ایسے دیے ہیں جس کا سرے سے نام و نشان ہی نہیں ہے. حوالہ دیا بخاری مسلم کا، حدیث نقل کی. حوالہ دیا بخاری مسلم کا، بخاری مسلم میں ہے نہیں. حدیث نقل کی. حوالہ دیا ابن حبان کا، ابن حبان میں وہ ہے ہی نہیں. تو ہم کسی کے حوالہ جات پر بھروسہ نہیں کریں گے. آپ نے اگر پڑھنا ہے تو اصل کتاب سے پڑھیں. آپ کے پاس اگر اصل کتاب ہے تو اس سے پڑھیں. بخاری ہے، بخاری سے روایت میں پڑھیں. آپ کو یہ حوالے داؤد دیتا ہوں. راز صاحب کی کوئی بات نہیں میری آپ پڑھ بات سکتے. سنیے. میں داؤد راز صاحب کی کوئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں. بخاری شریف میں میں جو حدیث ہے وہ آپ پڑھیں. آپ کے علماء کرام کی بات جیسے آپ نے کہا جی آپ کے عالم کی یہ بات ہے. میں نے آپ کے ٹھیک ہے عالم جی؟ کی کتاب پڑھی میں ہے. آپ کے عالم کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہاں میرے عالم کی میں کتاب آپ کے پڑھیں. عالم کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں. میں آپ بے فکر ہے، میں تو آپ کو صرف خلاصہ سنا رہا تھا تاکہ بات جو ہے نا جی یہ وہ تو میری ہمارے چل عالم کی سکے. کتاب ہے ہی نہیں جو آپ نے پڑھی. سر میں آپ کے عالم کی کتاب کا ادھر حوالہ لکھا ہوا ہے بھیا، وہ کتاب کا اس عالم نام کی لکھا ہوا کتاب ہے. سے پڑھے نا. اس میں بھی بخاری مسلم کا نام لکھ کے اس کے اوپر جھوٹ بولا ہوا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ بخاری مسلم کا نام لکھ کے جھوٹ بولا ہوا ہے. اگر یہ بات یہ ہے نا وہ آن دی آپ ریکارڈ کی موجود ہے. آپ کی یہ اپنی بات ہے کہ حوالہ لکھ کے جھوٹ بولا ہوا ہے. یہ جی. احادیث جو ہے نا جی جو میں آپ کو میرے سامنے بخاری سے میری پڑھی ہوئی بات ہے، کیسے میں حوالہ دے رہا ہوں. آپ حوالے سن لیں پہلے. میں نے آپ اس کی طرح تو کوئی میں نے بات آپ نہیں کی ہے نا. آدھا گھنٹہ بات سنی اور ایک بار بھی نہیں بولا میں. جی. اب آپ کا یہ حق ہے ایک حوالے تھوڑا سے سا 10,000 طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے کچھ حوالے جو ہے نا جی وہ دے لینے دیجیے. میں اس کے وہی- بعد آپ ان کو جو ہے ڈینائی کر دیں. آپ یا ان کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں. آپ ان کو کہیں کہ جی میں ان کو نہیں مانتا، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ان باتوں کو نہیں مانتا. آپ بھی کہیے گا کہ نہیں میں تو مانتے، یہ صرف حوالے کتاب غلط ہے یا پیش نہیں کی ہے. ہاں بھی میں بھی آپ کو چلے کتاب آپ پیش